اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 9 دسمبر یوم شہداء متحدہ قومی موومنٹ۔ آج کا دن شہیدوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے، ان کی وفاؤں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آج ایک مرتبہ پھر ہم سب یہاں پر موجود ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں رب العالمین کے نام سے، جس نے اس خوبصورت کائنات کو تخلیق کیا اور یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں حافظ شہیر الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہاں پر حاضرین میں ہیوسٹن چیپٹر کے انچارج، جوائنٹ انچارجز، ممبر کمیٹی، سی او سی ممبر کمیٹی، اور ایک خاص مہمان ہمارے پاس سرفراز احمد صدیقی، چیئرمین اے پی ایم ایس او، اور ڈپٹی کنوینئر سید عاطف شمیم بھائی بھی موجود ہیں۔ کافی سارے لوگوں نے خطاب کرنا ہے اور سب اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، تو آپ لوگوں سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس ایک شعر پڑھوں گا کہ اور جب میں مروں تو میری پہچان الگ لکھ دینا، اور جب میں مروں تو میری پہچان الگ لکھ دینا، میرے لہو سے میرے ماتھے پہ شہیدوں کے نام لکھ دینا۔ سب سے پہلے میں دعوت خطاب دوں گا ہیوسٹن چیپٹر کے انچارج محمد برہان خان کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے شہیدوں کے لہو کو خراج عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو السلام علیکم، اور آپ لوگوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں آئے اور ہمارا حوصلہ بڑھایا، اس کے لیے باقی بس بہت زیادہ بات کرنے کی وہ نہیں ہے، نہ پتہ نہیں ہے، تو ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے، اور ایک رات کم سہی تو کم ہی سہی پر اپنے حصے کی شمع جلا کے جیے۔ والسلام جی الطاف جی متحدہ۔ یہ تھے جناب محمد برہان خان، ہیوسٹن چیپٹر کے انچارج۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا ہیوسٹن چیپٹر کے جوائنٹ انچارج انجینئر سید عاصم رضوی بھائی کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب حاضرین کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کی آمد سے ہم سب کی حوصلہ افزائی ہے، اور اس شہداء کے دن پہ ہم اس عہد کو بار بار دہرانا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے تحریک کے لیے اپنا لہو پیش کیا، آج ہم ان کو یاد کریں گے اور اس تحریک کو جاری اور ساری رکھنے کا عہد کرتے رہیں گے۔ کہتی ہیں روحیں شہیدوں کی ان سے جو با وفا ہیں آج، دھوکہ نہ دینا کبھی تم منزل پہ تم کو جانا ہے۔ تحریک میں ہم نے جو قربانیاں دیکھیں 1978 سے جب الطاف حسین بھائی نے یہ تحریک کا آغاز کیا، اور اس تحریک کے لیے جن جن لوگوں نے قربانیاں دیں ان کے نام لینا میرا خیال ہے بہت مشکل ہے۔ ایک لمبی فہرست ہے جو کہ اس تحریک کے راستے میں شہید ہوتے رہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دیں ایک فلسفے پہ جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے ہم سب کو دیا۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا فلسفہ بہت سادہ سا ہے۔ تحریک کے لیے نظم اور ضبط، اور تحریک کے لیے ہمیشہ
आगे बढ़कर अपने साथियों का साथ देना ये सबसे अहम है। हम सब के लिए ये एक राह मशल है जिसमें जिसने ज़िंदगी में देखा है, हम सब ने देखा है, हम सब के मोहल्लों में, इलाकों में लोग शहीद हुए हैं। हम सब जानते हैं कि कैसे क्या क्या हुआ। इस्टेब्लिशमेंट ने किस तरह तहरीक को हमेशा दबाने की कोशिश की और किस तरह तहरीक हमेशा वापस आई और एक फिर नए जज्बे से इस पैगाम को आगे बढ़ाते रहे। हम सब ने देखा है कि लोग किस तरह मुखालफीन, इस्टेब्लिशमेंट, जो कोई भी जिस किसी का भी कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के फ़लसफ़े से इख्तलाफ है, उन्होंने हमेशा जबर से, जुल्म से इस तहरीक को दबाने की कोशिश की। हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम पर्सनली सब बज़ाती ख़ुद जानते हैं जो इस तहरीक की राह में शहीद हुए। डॉक्टर हसन ज़फ़र आरिफ, रज़ा आब्दी भाई, वक़ास भाई और जनरल सेक्रेटरी साबिक़ इमरान फ़ारूक भाई, अज़ीम अहमद तारिक भाई और बेतहाशा लोग, हज़ारों की तादाद में जो इस तहरीक के लिए क़ुरबान हो गए। अब जिन लोगों ने क़ुरबानियाँ दे दी उन्होंने तो अपना काम कर दिया, असल काम हम सब का है। कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के इस फ़लसफ़े को जारी और सारी रखना है। किसी तरह, किसी भी जुल्म, किसी भी जबर, किसी भी मौके पे, किसी भी रास्ते पे हमेशा इस मशल को जलाए रखना है और सोचना है कि हम किस तरह कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के फ़लसफ़े को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारा खून भी शामिल है तज़ीन गुलिस्तां में, हमें भी याद रखना है चमन में जब बहार आए। तो ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें, तकलीफ़ें हम सब की ज़िंदगियों में आती हैं, तहरीक की राह में भी आती हैं और आ रही हैं। हम मुसलसल जुल्म और जबर का शिकार हैं, लेकिन हम इस रास्ते से पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो यौम शोहदा पे यही अहद है हम सब का कि इस तहरीक के रास्ते से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। उस फ़लसफ़े को जो कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने दिया उसको जारी और सारी रखेंगे हमेशा, भले इसमें जितने लोग जो आएँ और चले जाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जिन्होंने गद्दारियाँ की, जिन्होंने आज इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी किस्म का मुआहदा कर लिया, जो कराची और सिंध के दही इलाकों में लोगों के MQM के नाम पे सीट लेके आ गए, लेकिन उन्होंने तहिया कर लिया है कि वो लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे। उन गद्दारों के लिए भी आज ये एक वाज़ेह पैगाम है कि हम अपनी इस तहरीक से कभी नहीं हटेंगे। अल्ताफ़ हुसैन भाई ने हमें ये तहरीक का तोहफ़ा दिया है और इस तहरीक को हमने जारी और सारी रखना है। शहीदों के लहू से ये तहरीक आगे बढ़ रही है। अल्लाह ने चाहा तो हम इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। नारे अल्ताफ़, नारे 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 महाजिर। आप सबसे इजाज़त लूँगा, शुक्रिया। मेरे अगले मुकर्रर हैं मेंबर चैप्टर कमेटी ह्यूस्टन शहजाद सिद्दीकी भाई, मैं इनको दावत कलाम दूंगा। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। ज़ालिम ये समझता था कि मिट गए थे हम, वक्त की मसलहत थी कि सिमट गए थे हम। हाज़रीन, जैसे कि आपके इल्म में है कि यौम शोहदा के मौके पर 9 दिसंबर को जो मुनक्कद किया जाता है, जिसमें हम अपने तमाम शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं, अपने तमाम असीरान जो आज भी पाबंद सलासल हैं और वो तमाम हमारे लापता गुमशुदा साथी जिनकी वजह से हमारी तहरीक ने जिला बख्शी, और शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। और आज तहरीक इन शहीदों की बुनियाद पे
आगे की तरफ बढ़ रही है। ये जबरी गुमशुदगी और ये हलाकतें आज भी जारी हैं। आज तरीक़ा वारदात इन्होंने थोड़ा मुख्तलिफ किया है। सूरत हाल कुछ यूँ है, कोई ट्रक के नीचे आके शहीद हो रहा है, कोई डंपर के आगे नीचे आके शहीद हो रहा है, कोई गैर मुकामी आके हमारे बच्चों से मोबाइल छीनने के हवाले से उनको शहीद कर दिया जाता है। तरीक़े वारदात मुख्तलिफ है, लेकिन हमारे साथ जुल्म और जबर और कंटिन्यू जारी है। तो आज का दिन यौम शोहदा को हम खराज तहसीन पेश करते हैं और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। बहुत शुक्रिया। रंग लाएगा शहीदों का लहू, शोदाए हक को सलाम, नारे अल्ताफ। मेरे अगले मुकर्रर हैं मेंबर चैप्टर कमेटी बिलाल खान भाई। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। तमाम हाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। यौम शोहदा जो हम आज बना रहे हैं वो हमारे करीबन 25,000 शहीद जिन्होंने अपनी जान नज़रिया अल्ताफ़, हुब्बे अल्ताफ़ और हक परस्ती की राह में अपनी जान निसार की। यौम शोहदा उन सुगवारान और लवाकिन के साथ यकजहती का दिन है जिन्होंने अपनी प्यारों की कुर्बानी इस तहरीक के लिए दी। हम आज उनको ये यकीन दिलाते हैं कि हम नहीं भूले हैं। हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, उनकी तमाम तकलीफ़, उनके दुख, उनके तमाम मसाइब के साथ। हम नहीं भूले हैं 1984 में हमारी बहन बुशरा जैदी की शहादत। हम नहीं भूले हैं 1986 में कस्बा अलीगढ़ के अंदर जो एक खूनी खेल खेला गया जिसमें मासूम बच्चों को जलते हुए तंदूर के अंदर डाला गया और नौजवानों को उनकी माँ और बहनों के सामने काट दिया गया। हम नहीं भूले हैं 1989 का वो एक तारीख दिन जब नादिर मक्सी ने JSN वालों ने सिर्फ कुछ घंटों में 350 महाजरों को कत्लेआम कर दिया। हम नहीं भूले हैं 1990 का पक्का किला का वाक़या जहां चारों तरफ से मोर्चा लगा के आपको महाजरों को शहीद किया गया। हम नहीं भूले 1992 को जब रियासती इदारों ने एक लाइसेंस दे दिया कि महाजर नौजवान और नज़रिया अल्ताफ़ के लोगों को का शिकार किया जाए, जो अब तक जारी और सारी है। हम नहीं भूले 2011 को उस अमन कमेटी के वाक़े को जहाँ सिर्फ शनाख्ती कार्ड और सिर्फ कौमियत की बुनियाद पे काट के लियारी नदी के अंदर फेंक दिया गया। हम नहीं भूले हैं अमजद साबरी को, हम नहीं भूले हैं रज़ा आब्दी को, हम नहीं भूले हैं वकास को, हम नहीं भूले प्रोफेसर साहब को। इंशाअल्लाह ताला यजीद ये इब्ने वक्त के यजीद ये लोग ये समझते हैं कि सही है इनके पास हथियार बहुत, हमारे पास सर बहुत। करते रहें इंशाअल्लाह, नज़रिया अल्ताफ़ कायम व दायम रहेगा। जिए महाजर, जिए अल्ताफ़। कहती हैं रूहें शहीदों की इनसे जो बावफा हैं आज, कहती हैं रूहें शहीदों की इनसे जो बावफा हैं आज, धोखा न देना तुम कभी, मंजिल पे जाना है तुमको। मेरे अगले मुकर्रर हैं सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अमेरिका के रुकन फवाद अहमद कुरैशी भाई। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आदाब तमाम साथियों को और हमारे आने वाले तमाम मेहमान गिरामी को अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साथियों और भाइयों, आज हम यहाँ यौम शोहदा के मौके पर उन अजीम लोगों को याद करने के लिए जमा हुए हैं जिन्होंने अपने हक़, अपनी पहचान और अपने नज़रिए के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। हमारे शोहदा ने हमें सबक दिया कि हक़ के लिए खड़े रहना मुश्किल है, मगर खामोशी इख्तियार करना सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। इन्होंने जुल्म के सामने झुकना कबूल नहीं किया और अपनी कुर्बानियों से दरेग नहीं किया। मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के US चैप्टर की जानिब से मैं ये वादे करना चाहता हूँ कि हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। हम चाहे जितनी भी दूर हों, अपने मकसद और नज़रिया से कभी दूर नहीं हो सकते। मेरी अपील हमारे नौजवान नस्ल से शोहदा को सिर्फ याद ही ना करें बल्कि उनके मिशन पर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जी अल्ताफ़ हुसैन, जी मुत्तहिदा।
اس جاری تحریک میں ہزاروں کارکنان اور عوام کے شہیدوں کا لہو موجود ہے جو اپنی شہادت سے اس تحریک کو مزین کر چکے ہیں. لیکن جو لوگ ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں ان کے لیے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں. بہت ستم سہ لیے ہیں کرو ذرا صبر ہم نشینوں، بہت ستم سہ لیے ہیں کرو ذرا صبر ہم نشینوں، ہر ایک گریباں پہ ہاتھ ہوگا، ہر ظلم کا حساب ہوگا. یہ الطاف. اب میں دعوت کلام دوں گا آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے چیئرمین سرفراز احمد صدیقی بھائی کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور خطاب کریں. یہاں پہ موجود تمام حاضرین اور ہیوسٹن چیپٹر کے تمام کمیٹی ممبر اور سی او سی کے کمیٹی ممبر فواد بھائی اور یہاں پر موجود ایم کے ایم ڈپٹی کنوینر عاطم شمیم بھائی کو السلام علیکم. میں ایک بہت عرصے بعد 9 دسمبر پر مجھے یہ سب کچھ یہاں پر آ کے میں ایک اچھا مقرر تو کبھی بھی نہیں رہا، لیکن میں ایک عینی شاہد ہوں جو ان تمام آپ لوگوں کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 9 دسمبر کو جن کی یاد میں آج ہم یہاں پر موجود ہیں وہ ساتھی تھے کون. وہ کوئی اوپر مخلوق کوئی دوسری دنیا سے نہیں آئے تھے. وہ ہماری طرح آپ کی طرح جیسے یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی اولاد ہوگی، ان میں سے ایک عام لوگ تھے، ایک عام شہری تھے، ایک عام پاکستانی تھے وہ لوگ. اور ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور یہ تھا صرف اپنا حقوق مانگنا، اپنا حق مانگنا، یہ کہنا ظالم کے آگے ڈٹ جانا. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. یہاں پر ایک وقاص بھائی ہیں ہمارے پی ایم ایس او کے ساتھی، ان کے ساتھ علی رضا عابدی بھائی اور پروفیسر صاحب، ان سب ایسے چہرے یہاں پر دیکھ کے وہ تمام یادیں تازہ ہو گئی ہیں اور الفاظ رکنے کا نام نہیں لے رہے کہ وہ جو آنکھوں دیکھا جب اے پی ایم ایس او میں شمولیت اختیار کی تھی تو یہ سب سنا جاتا تھا کہ 92 کا آپریشن ایسا تھا، فوجی ٹرکوں میں آتے تھے، ماؤں کے سامنے ان کے لگتے جگروں کو گھر سے گھسیٹ کے نکالتے تھے ماں باپ کے سامنے. لیکن 2013 میں جب راحیل شریف نے یہ آپریشن سٹارٹ کیا کہ ہم کراچی سے سندھ سے تمام گینگسٹر، اور ہمیشہ آپریشن 92 کا آپریشن بھی اور 2016 کا آپریشن بھی یہ کہہ کے سٹارٹ کیا جاتا ہے کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف کر رہے ہیں، اور وہ آپریشن مہاجروں کی طرف موڑ دیا جاتا ہے. 2013 میں جب یہ آپریشن سٹارٹ ہوا اس وقت آپ یہ کہہ لیں کہ ہم اس وقت 90 پہ ہی موجود ہوا کرتے تھے. روزانہ چھاپے، گرفتاریاں، پورا خبریں آتی تھی علاقوں سے کہ علاقوں کو گھیر لیا گیا ہے محاصروں کی طرح. جیسے کبھی ہم نے غزہ میں، کشمیر میں، فلسطین میں یہ دیکھتے ہیں نا ہم تو ہمارے دل ابھر آتے ہیں اور ہم بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کتنا ظلم کیا جاتا ہے. وہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے کراچی میں دیکھ کر آئے ہیں کہ گھر پہ چھاپے کس طرح مارے جاتے تھے، ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو کس طرح گھسیٹ کے نکالا جاتا تھا. پھر 90 دن کا ریمانڈ پاس کیا گیا کہ 90 دن کا ریمانڈ کن کے لیے پاس کیا گیا؟ جو جرائم پیشہ لوگ تھے. لیکن 90 دن کا ریمانڈ کن پر امپلیمنٹ کیا گیا؟ جو انجینئر، ڈاکٹر، جو قوم کے پڑھے لکھے نوجوان تھے ان کو گھروں سے نکالا گیا، 90 دن کے لیے لاپتہ کیا گیا. 90 دن کے لیے صرف لاپتہ نہیں کیا گیا، تمام تر تشدد، تمام تر مظالم ان پہ کیے جاتے تھے. ایسی ساتھیوں کی جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے ان کی ڈیڈ باڈی ہم نے ریسیو کری ہے کہ ان کے پورے جسم سے، ان کی ہڈیوں سے خون بہ رہا ہوتا تھا. ان کی مائیں، ہمارے گربان جو لوگ وہاں پر کھڑے ہوتے تھے ان سے ایک ہی سوال کرتی تھی کہ میرے بیٹے کا قصور کیا ہے، میرا ہی بیٹا کیوں تھا. آج تک اس کا سوال کا جواب نہیں مل سکا کہ مہاجر نوجوانوں کا اعلیٰ کے قصور کیا تھا. آج پورا پاکستان میڈیا ٹی وی پر بیٹھ کے بولتا ہے کہ تمام تر مظالم پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہے ہیں. ایک جنازہ دکھا دے کوئی پی ٹی آئی کا کوئی، اور ہمارے اجتماعی جنازوں کی تصاویر موجود ہے. ایسے یہاں پر کتنے بزرگ موجود ہوں گے جو ان جنازوں میں جنہوں نے شرکت کی ہوگی. ایسی کتنی مائیں موجود ہیں یہاں پر جو اپنے بیٹوں کو آج تک ڈھونڈ رہی ہیں. اور اس چیز کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب میں خود صاحب اولاد ہوا. جان دینا، مجھے جان دینا ایک بہت آسان، دیکھیں جان 1 منٹ میں چلی جاتی ہے، لیکن 90 دن تک آپ کسی کے لگتے جگر کو غائب کر دے اور اس کی ماں باپ کو یہی نہیں پتا چلا ہو. اور ماں باپ تو یہ پتا، میں آپ کو ایسے واقعات بتاتا ہوں.
تھوڑا جب آپ لوگ اتنا آئے تو میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا کہ ہماری ساتھی کی فیملی ہمارے پاس آئی. وہ بہن ہماری ملاقات پر، بہنیں تو بھائیوں پہ جس طرح جان نچھاور کرتی ہیں آپ سب کو پتا ہوگا. تو میں آپ کو صرف اپنی ایک قوم کی بیٹی کا، ایک بہن کا درد دکھاتا ہوں، سناتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ شاید وہ درد ہمارے جو دلوں میں جو آگ جو آج کل کہیں اس طرح جل نہیں رہی ہے جس طرح جلنی چاہیے، جو درد قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی دن رات محسوس کر رہے ہیں، وہ درد جو ہے وہ ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے. وہ بہن ہمارے پاس آتی ہے، وہ ہر ملاقات پہ اپنے بھائی سے ملنے جاتی ہے. اس ملاقات پر اس کے بھائی سے ملوانے کے لیے پولیس والے اس کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنا نمبر، اس لیے یہاں پر ساری خواتین بھی بیٹھی ہوں گی لیکن میں صرف آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس کو اگر آپ اپنا نمبر مجھے دے دیں تو میں آپ کے بھائی سے آپ کی ملاقات کرا دوں گا. یہ 9 دسمبر یہ ایسا دن نہیں ہے کہ جو ایک وقت میں کوئی زلزلہ آیا اور ساتھی شہید ہو گئے. ایک ایک فیملی پر، ایک ایک گھر پر قیامت برپا کی گئی ہے. اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کا جو 16 دسمبر کو جو بات کی جاتی ہے، جو نعرہ جو الطاف بھائی کا جس کو جواز بنا کے قائد تحریک الطاف حسین بھائی پر تحریر پر پابندی لگائی گئی، وہ نعرہ تھا کیا؟ وہ ایک درد تھا. وہ درد کس کا تھا؟ وہ ساتھیوں کا درد تھا. اگر قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو وہ درد نہیں ہوگا، کیوں درد نہیں ہوگا؟ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی ہمارے روحانی باپ ہیں. اور یہ بات میں ایسی نہیں کہہ رہا کہ میں نے ٹی وی پر اور کسی کتاب پر لکھی دیکھی ہے. قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے ہمیں باپ کی طرح پیار کیا ہے، جیسا باپ اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے. گھڑی گھڑی سمجھاتے ہیں کہ کہاں پر کون سی بات کرنی ہے، کس وقت کیا کام کرنا ہے. ایک باپ کی طرح ہر قدم پر قائد تحریک جناب الطاف حسین بھی سمجھاتے ہیں. جب ساتھیوں کے جنازے 90 پر آتے تو سوالات ان کے گھر والے مجھ سے نہیں کر رہے تھے، آپ سے نہیں کر رہے تھے، وہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی سے کر رہے تھے کہ ہم نے اپنا بچہ آپ کی امانت میں دیا تھا. اس کو اتنی بے پردگی، اتنی تشدد کے ساتھ اس کو سڑکوں پہ پھینک دیا گیا، اس کو جنگلات میں پھینک دیا گیا. یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ڈیڈ باڈی آ کے اس کے حوالے کر دیا خاندان کے، اب ڈیڈ باڈی بھی ڈھونڈنی پڑتی تھی. ساتھیوں کی جب تک زندہ ہے ساتھی، اس کی تلاش تو جاری ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ڈھونڈا جاتا تھا کہ بھائی کس جنگل میں پھینکی ہے، کم سے کم اس کا پتہ ہی بتا دو. تو وہ غصہ، وہ کرب تھا الطاف بھائی کو، جو 16 دسمبر کو جو الطاف بھائی نے 2016 22 اگست کو جو نعرہ لگایا جس کو کہتے ہیں. اگر آپ کے سامنے آپ کے بچوں کے جنازے رکھے جائیں تو میں بھی آپ سے پوچھوں گا کس درد کے ساتھ کیا آپ کبھی کوئی اچھی بات کہہ سکیں گے؟ اس سے پہلے الطاف بھائی نے کتنی بار کہا کہ یہ بھی پاکستان کے شہری ہیں بھائی، اگر کوئی جرم کیا ہے گرفتار کیجئے، عدالتیں موجود ہیں، آپ کا نظام موجود ہے، آپ کے کہنے پر تو جج اٹھتا نہیں ہے بھائی، تو ان کو ثابت کیجئے اور جیل میں بھیجئے. یہ کون سا طریقہ ہے 90 دن تک آپ لاپتہ رکھتے ہیں؟ ان پہ دنیا بھر کے مظالم برداشت، اور کون مظالم کر رہا ہے؟ دیکھیں اگر انڈیا میں اور یہ اپنا کوئی اور دوسرا ملک ہے کہ جو آپ کے ہم مذہب نہیں ہے، اگر وہ آپ پر تشدد کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. لیکن آپ کے ہم مذہب ہو کے آپ پر اس طرح کا تشدد کیا جا رہا ہے کہ آپ کے جسم سے کھالیں نکال لی جاتی ہیں. پہلا ہمارے ساتھ تشدد، ہمارے ساتھ استقبال کیسے ہوتا ہے، ناخون نکال لیے جاتے ہیں. یہ میں ان اے پی ایم ایس او کے ساتھیوں کو بتا رہا ہوں جو نوجوان این ای ڈی کراچی یونیورسٹی کے جن ساتھیوں کو جو اٹھایا جاتا تھا اور جن سے جب ہم جا کے ملتے تھے تو پہلی ملاقات میں ان کے ناخن نکال لیے جاتے ہیں. یہ کون سا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ جب ہم یہ کہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے تو آپ اٹھا کے کہتے فتوے لگاتے یہ تو بھائی یہاں کے یہ تو ایجنٹ ہے، یہ تو غدار ہے، جو باتیں کبھی ہم نے سوچی بھی نہیں ہوں گی آج وہ پورا پاکستان کہہ رہا ہے. اور کتنے ظلم پر کہہ رہا ہے. کون سی لاشیں پنجاب میں دی گئی ہیں، کون سی لاشیں خیبر پختونخوا میں دی گئی ہیں، کون سی کسی سیاسی جماعت کو مارا گیا ہے؟ ان کے رہنماؤں کو اٹھا کے جیل میں بند کیا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ. اور ہو کیا رہا ہے ابھی؟ جب کراچی میں جنازے آتے تھے تو یہ لوگ کہتے تھے بھائی کچھ تو کیا ہوگا. آج جب یہ پنجاب میں ذرا سا شروع ہوتا ہے آپریشن، یہ لوگ نعرہ لگا دیتے ہیں. یہ آرمی چیف کی تصویر کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا پر. آپ چھوٹی سی اگزامپل آپ کو میں دے کے بعد ختم کر دوں گا کہ عمران صاحب کے بھانجے بھتیجے ہیں. آپ ذرا لوگ خود اس چیز کا تصور کیجئے گا کہ انہوں نے کور کمانڈر کی گھر پر حملہ کیا اور ان کی جو وردی تھی اس کو چوک پر آ کے لٹکا دیا. مجھے ذرا ایک بات کا جواب دے دے، کیا کوئی کراچی کا نوجوان اردو اسپیکنگ یہ کام کر سکتا تھا؟ اگر وہ غلطی سے یہ کام کر بھی دیتا تو یہ پورے اس علاقے پہ کیا حال کرتے.
کتنا قہر برپا کرتے. لیکن کیا آپ نے پنجاب میں کوئی لاش دیکھی؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، پاکستان کے کسی بھی ماں کو اس کے بچے کا جنازہ اس طرح ملے جس طرح ہمارے بچوں کے جنازے ہمیں دیے گئے. تو آج 9 دسمبر کا دن ہمیں کم سے کم یہ عہد کرنا چاہیے کہ کچھ لوگوں نے اپنا سب کچھ دے دیا، ماؤں نے اپنے بچے دے دیے، ایک ایک گھر سے 5 شہید ہیں. آج اگر بچہ بھاگتے ہوئے گر جاتا ہے نا تو ماں باپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. 90 دن تک اپنے بچے کو تلاش کرنا اور 90 دن کے بعد اس کی لاش بھی ایسی جگہ پر ملنا، جھاڑیوں میں پھینک دینا جانوروں کی طرح، یہ ہمارے قوم کے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور آج تک کیا جا رہا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ ہم نے اپنے آپ سے بات کرنی ہے کہ کیا ہمارے جو نوجوانوں نے، جو بچوں نے، جن کا مستقبل بہتر تھا، جو NAD کراچی، جو آج اس قوم کا معمار بننے تھے، ان کے جب جنازے ملے تو کیا ہم نے ان کے اس قربانی کا ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم وہ آگ جو ہمارے اندر جل رہی ہے کیا اس کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں؟ لیکن یہ ہم سب کا کام ہے، یہ کسی ایک ساتھی کا کام نہیں ہے. میں انہی الفاظ کے ساتھ کہ ہر دور میں ابو جہل کیا کرتا ہے سازش، ہر دور کے ابو جہل کیا کرتا ہے سازش، ہر دور میں روا رہتا ہے فکر کا دریا. دیکھیے فکر کا دریا ہے جو آج ہم سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. ایک 90 پر ایک تختی لگی ہوتی تھی کہ احساس ذمہ داری کے بغیر وفا بے معنی ہے. آپ کتنا بھی کہتے رہیں کہ میں قوم سے مخلص ہوں، میں قوم کے لیے دن رات روتا ہوں، میں الطاف حسین بھائی کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، قائد مانتا ہوں، لیکن میرا عمل کچھ نہیں ہے تو بیکار ہے. یہ 90 پر ایک تختی، 2 تختیاں ہمیشہ نائب کو 90 پہ جب بھی جائیں گے نا 90 پہ لگی نظر آئیں گی کہ احساس ذمہ داری کے بغیر وفا میں معنی ہے، اور دوسرا طاقت کو خدا کا عطیہ سمجھو، اس کو حاصل کرنے کے بعد خود کو خدا نہ سمجھو. یہ 2 قول الطاف بھائی نے قوم کو دیے ہیں. یہ الطاف بھائی کا ایک ایک عمل اگر آپ دیکھیں نا، ایک ایک بات، ایک ایک چیز، کب سے 92 سے جو الطاف بھائی کہہ رہے ہیں، آج پورا پاکستان وہی کام کر رہا ہے. جب الطاف بھائی کی اگر باتوں کو غور سے سن لیا جاتا، الطاف بھائی کے ساتھ پورا پاکستان آگے کھڑا ہو جاتا، اس تعصب کو چھوڑ دیا جاتا کہ الطاف بھائی اردو سپیکنگ ہے، پنجاب ان کی بات نہیں سنے گا، پنجاب میں جانے سے الطاف بھائی کے نظریے کو نہ روکا جاتا تو آج یہ پورے پاکستان کا حال نہیں ہوتا. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا کہ ہر دور کے ابو جہل کیا کرتے ہیں سازش، ہر دور میں روا رہتا ہے فکر کا دریا، باطل سے کبھی حق نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، قاتل سے کبھی قتل ہوتا نہیں نظریہ. والسلام. جی الطاف، جی مہاجر. الطاف الطاف شہیدوں کے خون سے انقلاب آئے گا، شہیدوں کے خون سے انقلاب آئے گا. یہاں جتنے بھی معزز مہمان موجود ہیں سبھی پاکستان سے ہو کر آئے ہیں، تو بہت اچھی طرح سے MKM کی تاریخ کو جانتے ہیں. 1978 سے لے کر آج 2025 میں تقریباً 47 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن یہ تحریک روز بروز اپنی طاقت پکڑ رہی ہے. نہ کبھی ڈرے ہیں، نہ کبھی جھکے ہیں، اور نہ کبھی ہماری قوت ارادی میں جو ہے وہ کمی آئی ہے. اسی موقع کے حساب سے ایک شعر کہنا چاہتا ہوں. غلط کو غلط بولنے کی ہمت رکھتا ہوں میں، غلط کو غلط بولنے کی ہمت رکھتا ہوں میں مہاجر تھوڑا سر پھرا ہوں. وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں سر عزیز ہیں، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں سر عزیز ہیں، ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا ہی چلے. میرے اگلے مقرر ہیں جناب سابقہ رکن سندھ اسمبلی. میں ان سے خصوصی درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. تو آپ کی تالیوں میں تشریف لا رہے ہیں امام الدین شہزاد بھائی، سابقہ رکن سندھ اسمبلی. نحمدہ رسول اللہ رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے روحانی قائد جناب الطاف حسین بھائی اور ان کے جان دینے والے اور جان لینے والے تمام ساتھیوں کو میری جانب سے السلام علیکم. جیسا کہ سرفراز بھائی نے کافی تفصیل میں بتایا
کہ 9 دسمبر ہمارے لیے ایک بہت بڑا سنگ میل بن گیا ہے، اور جنہوں نے بنایا ہم نے اس کو یکجا کر کے 9 دسمبر بنا دیا۔ اس جاں کی ضیاء کا ہم کو بھی افسوس تو ہے پر کیا کیجیے، اس جاں کی ضیاء کا ہم کو بھی افسوس تو ہے پر کیا کیجیے، جو راہ منزل تک جاتی ہے مقتل سے گزر کے جاتی ہے۔ تو ہم خوشی خوشی جانے دے رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم سب پہ اٹیمپٹ ہوئے ہیں، جو ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے ساتھی ایسے ہیں، ہم بچ گئے تو آپ کے سامنے کھڑے ہیں، تو ہو سکتا ہے اگلے کسی اٹیمپٹ میں ہم چلے جائیں۔ تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے پیچھے ہماری یاد منانے والے لوگ بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھی بھی موجود ہیں، اور اسی جاں فشانی کے ساتھ منزل کی طرف بڑھتے چلیں گے۔ 9 دسمبر کی یاد ہمارے ساتھیوں کی یاد ہے جن کے ساتھ ہم نے شب و روز گزارے، اور ایسے بارہا واقعات ہیں کہ ہم ساتھ ہی تھے، بس ہم بچ گئے، وہ ساتھی شہید ہو گئے، اور کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں، کوئی بینکر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی یہ جاننا چاہے تو جنوں ہاسپٹل کے ڈاکٹر فضل، مطلب سب کوالیفائڈ لوگ، لیکن کچے کے نام پر آپریشن شروع کیا گیا، دہشت گردوں کے نام پہ آپریشن شروع کیا گیا، اور کراچی کے ہونہار لوگوں کو تڑپا کر مارا گیا۔ اور یہ اس لیے مارا گیا کہ سندھ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کر ہمیں کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں آج کے ریکارڈ کے حساب سے، کہ جامشورو یونیورسٹی جسے ہم حیدرآباد یونیورسٹی بھی کہتے ہیں، اس کے طالب علموں کی تعداد ہے 25,000، 24,000 ہے ویسے، لیکن چلے ہم راؤنڈ فگر کرتے ہیں 25,000۔ اس کے لیے جو بسیں ہیں، جو پوائنٹ ہے، وہ 50 ہیں۔ اور کراچی یونیورسٹی جو پورے پاکستان، پورے ایشیا میں مشہور ہے، اس کے اسٹوڈنٹ کی آج کی تعداد ہے 49 سم تھنگ، 49,000، اور اس کے لیے پوائنٹ کی تعداد 24 ہے۔ تو ایسے ہزاروں جگہ ہماری اختلافیاں ہوتی رہیں۔ لیاری کا بجٹ پورے کراچی کے بجٹ سے 4 گنا زیادہ، لیاری کا بجٹ جو ایک ٹاؤن ہے، لیاری کراچی میں 18 ٹاؤن ہے، تو ان 17 ٹاؤن کا بجٹ اس ایک ٹاؤن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ایسے ہزارہ واقعات ہیں۔ تو یہ سب چیزیں منوانے کے لیے مسلسل ساتھیوں نے جدوجہد کی قائد تحریک کی قیادت میں۔ تو اب ہمارے لوگ بڑی آسانی سے ہم پہ نکتہ چینی کرتے ہیں کہ یار 40 سال 45 سال میں تم نے کیا پایا؟ ارے بھائی، آج ہم زندہ ہیں، یہ ہم نے وجود میں بنوایا نا، اور انشاءاللہ منزل تک بھی پہنچیں گے۔ ہم تھکے تھوڑی ہیں، ہمارے قائد تھک گئے؟ نہیں، ہم سے زیادہ ان میں انرجی موجود ہے۔ ہم جب سنتے ہیں انہیں پہلے سے زیادہ انرجیٹک پاتے ہیں۔ 47 سال سے تحریک چلا رہے ہیں، اور ہمارے جیسے ہزاروں ساتھی آئے اور چلے گئے اور آ رہے ہیں، لیکن قائد کا نظریہ اور قائد کی انرجی اپنی جگہ موجود ہے۔ تو جس دن قائد کا نظریہ اور انرجی کم ہو، اس دن آپ مایوس ہوں۔ تو اس لیے میں ہر تقریب میں یہ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی ہم پہ نکتہ چینی کرنا سب سے آسان ہے، لیکن آپ کیا نہیں کریں۔ اس لیے نہیں کیا کریں کہ ہم 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کی کوئی پارٹی، کوئی تحریک، کوئی بتا دیں آپ مجھے کہ جن کا واسطہ ایسے شہر، ایسے لوگوں سے ہے جہاں چور بھی باہر کا، جہاں پولیس بھی باہر کی، جہاں پکڑنے والے بھی باہر کے، جہاں بسنے والے بھی باہر کے، صرف ہم رہتے ہیں، باقی 4 قومیں ہمارے ساتھ رہ رہی ہیں۔ تو آپ سوچیں ہمارا واسطہ کن لوگوں سے بھائی؟ اور آپ آن کے ہم سے نکتہ چینی کر کے ہمارے کالر پکڑے کہ یار یہ کیوں نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ اور بھائی 6 لوگوں سے لڑ رہے ہیں ہم، ایون فقیر بھی باہر کے، اپنے شہر میں صرف ہم ہی وہاں کے ہیں، باقی سب باہر کے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ ہماری لڑائی 6 مکھی، 8 مکھی، 10 مکھی ہے، تو ہمیں 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے اگر نہ لڑیں تو ہم یہ سب کچھ کر نہیں سکتے۔ اور یہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک دن منزل پہ ضرور پہنچیں گے۔ بس آپ لوگوں کا ساتھ دل کے اندر سے ہونا چاہیے، کمٹمنٹ کے ساتھ۔ نکتہ چینی کرنا تو بہت آسان ہے کہ آپ جس پہ چاہے نکتہ چینی کر دیں، اور بالکل اکیلے میں آپ پوچھیں ہم سے، کوئی 2 سوال پوچھے، 4 سوال پوچھے، لیکن اس سوال پوچھنے میں آپ کی چاشنی، آپ کی شفقت شامل ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ فیل نہیں ہو کہ آپ ہماری بے عزتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں، اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ آپ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ تو بس مختصر سی بات ہے، عاطف بھائی کی بات ہے آپ نے بہت غور سے سننی ہے۔ ابھی سچویشن جو چل رہی ہے آج کے دوران بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھائیں گے،
اور ماشاءاللہ ڈپٹی کنوینر بھی ہو گئے. پارٹی کی بڑی ذمہ داری قائد تحریک نے انہیں سونپ دی ہے. تو وہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں اور آپ کو جی الطاف نعرہ الطاف نعرہ الطاف. کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے. کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے. اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جاں واری ہے. جب پرچم حق لے کر نکلے ہم خاک نشیں مقتل مقتل. جب پرچم حق لے کر نکلے ہم خاک نشیں مقتل مقتل. اس وقت سے لے کر آج تلک جلاد پہ ہیبت طاری ہے. زخموں سے بدن گلزار سہی کیوں اہل وطن یہ بھول گئے. زخموں سے بدن گلزار سہی کیوں اہل وطن یہ بھول گئے. یہ پاک وطن ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے. جی متحدہ جی الطاف. یہ تھے جناب امام الدین شہزاد بھائی. اور طویل فہرست کے بعد میرے آخری مقرر آج کے ہیوسٹن کے ہر دل عزیز شخصیت متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی کنوینئر، ان کو میں دعوت کلام دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. انجینئر سید عاطف شمیم بھائی، بہت ساری تعلیم. نعرے نعرے الطاف، نعرے 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 الطاف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آواز آ رہی ہے میری؟ بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو قابل احترام بانیو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی اور یہاں پہ موجود تمام ایم کیو ایم ہیوسٹن چیپٹر کے ذمہ داران اور آئے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کی خدمت میں بہت احترام، ماؤں بہنوں کے ساتھ بھی بہت احترام کے ساتھ السلام علیکم وداورد ہے. اچھا، یہ تو آپ کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ میں مقرر ہوں آخری، تو یہ تو مطمئن، اس پہ تو مطمئن ہو جائیں. لیکن آپ یہ ڈسپلن دیکھ لیجئے کہ جتنے وقت مقررہ پہ پروگرام رکھا تھا کوشش کر رہے ہیں اسی کے اندر اس پروگرام کو ختم کریں. ایک صاحب باہر کھڑے ہوئے، میں چاہتا ہوں ان سے بھی بات کرنا، ان سے بھی بلا لیں ان کو بھی. ہاں، بولے کہ ہمارے تو 1 گھنٹہ دیا ہے تو پورا دے دینا پھر ہمیں، کیونکہ بات پھر بار بار ہو نہیں پاتی. اچھا چلے، بہتر ہے چلے، کوئی بات نہیں. اچھا بس میں اور دوسری اس طرف بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی بعد میں بات کر لیجیے کھانے کے ٹائم پر. ہم نے بھی بڑی مشکل سے یہ محفل سجائی ہے، محنت کر کے، بڑے لوگ دور دور سے آئے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو بات ہمارے علم میں ہے، بہت سارے لوگ ایسے یہاں ہوتے ہیں کہ جن کے علم میں بہت ساری باتیں ہوتی نہیں ہیں، وہ پریشان بھی ہوتے ہیں، آپس میں گوسپ بھی کرتے ہیں، سوالات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے سیاست میں، کیا چلے گا آگے، کیا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ سے ہم سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی الطاف بھائی پہ پابندی کب ہٹے گی یار، کر رہے ہوتے ہیں نا میسج پہ. ارے آج شہر میں دیکھو اتنی چوکنگ ہو گئی، بینر لگا رہے ہیں لوگ، سنا ہے پابندی ہٹنے والی ہے، الطاف بھائی کی آواز ہیلو کھلنے والی. اس طرح کے سوالات بھی ہوتے ہیں. لیکن میرے ذہن میں یہ باتیں ہیں کہ میں یہ باتیں آپ سے کروں، صحیح ہے. اور جب یہ باتیں آپ لوگوں سے کروں اور آپ کو پتہ چلے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ جد و جہد کہاں کھڑی ہے اور آگے کی حکمت عملی کیا ہے، تو کم سے کم اتنا پتہ چلنا چاہیے. میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو انتہائی مختصر رکھوں، اور کیونکہ آپ کے اور توام کے درمیان میں آخری مقرر ہوں، میں دوبارہ دہرا دوں تو تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوگی. اگر توجہ ہوگی تو ہم اپنی بات کر پائیں گے اور آپ کو بھی سمجھا پائیں گے. میرے ذہن میں 2-4 نکات تھے، لیکن میں سرفراز صدیقی بھائی نے جو بات کی وہاں سے شروع کر دیتا ہوں. سرفراز بھائی نے ایک تقابلی جائزہ کیا اور برحق کیا کہ ایسے نہیں ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اس ملک میں کیا ہوا. آج اخبارات کی سرخیوں میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ فلاں صاحب کو 14 سال کی قید ہو گئی، فلاں صاحب کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم ہو رہا ہے، فلاں کے خلاف یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو فلاں کے خلاف آج ہو رہا ہے یا ڈھما کے خلاف آج ہو رہا ہے، یہ آپ اپنے ادارے تک محدود نہ رہے صاحب. اس نے ان جیسے لوگوں نے سیاست میں عملداری کر کے جس طریقے سے سیاسی جماعتوں کو اپنی انا اور نفس کی تسکین کے خاطر نقصان پہنچایا، اس کا احتساب کون کرے گا.
یہ تو حادثے یکدم تو نہیں ہوا نا, یا 9 مئی ہو یا کوئی بھی واقعہ ہو, اس کی پرورش تو بہت عرصوں سے ہوئی ہے. اور یہ جائزہ درست کیا, یہ تقابلی جائزہ سرفراز بھائی آپ نے بڑا درست کیا. اس میں 1-2 نقطے میں اور ایڈ کر دوں آپ ہی کی اجازت سے, کہ یہ 22 اگست اور 9 مئی, 22 اگست آج اخبارات میں دیکھتے نا کہ ان کا جو عمران خان بھی بانی متحدہ کا والا عمل ان کے ساتھ دہرایا جائے گا. سنتے رہے اخبارات کے اندر, آج نئے یوٹیوبرز بھی پیدا ہو گئے ہیں, صحیح ہے, وہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ان کو پتہ ہے کہ الطاف بھائی کی تعریف کرو تو بھی ریٹنگ ملے گی اور برائی کرو تو بھی ملے گی, تو ان کے بھی گھر چل رہے ہیں یوٹیوبروں سے. تو یہ برکت ہے الطاف بھائی کی ذات کی ایک طرف, یہ بھی ایک برکت ہے. 22 اگست اور 9 دسمبر کا میں آج یہاں پہ اس بات سے شروع کروں گا اور کنیکٹ کرتے ہیں ڈاٹ. یہ تقابلی جائزہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے سیاست کے طالب علموں کو, نوجوان نسل کے لیے. صاحب 9 دسمبر کو کیا ہوا؟ 9 دسمبر کو یہ ہوا کہ اس سے کئی روز پہلے عمران خان صاحب سے ان کا اقتدار چھینا گیا تھا. درست یا غلط؟ ایسا ہی ہوا تھا نا. ان کی حکومت پلٹی گئی تھی, اور جیسے ہی حکومت پلٹی گئی, جس کو کل ابو کہتے تھے کہ باپ کا درجہ رکھتا ہے, وہ ایک دم سے جو ہے کیا ہو گیا, جانور ہو گیا, نیوٹرل ہو گیا, بیرونی مداخلت ہو گئی. ٹھیک ہے, ہم آپ کے بیانیے کو غلط نہیں کہہ رہے, ہو سکتا ہے آپ کا بیانیہ آپ کے لوگ قبول کریں, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بیانیہ پیدا کب ہوا؟ صاحب جب آپ سے اقتدار چھینا گیا. اور اقتدار میں آئے کیسے یہ سب کو معلوم ہے. ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کی سب سے بڑی بینیفیشری پارٹی تنظیم تحریک انصاف بنی. کون سی تحریک انصاف؟ جس کو NA-246 کے الیکشن میں ایم کیو ایم کے بائی الیکشن کے امیدوار نے 1 لاکھ ووٹ لیے اور عمران اسماعیل نے 25,000 ووٹ لیے, جب فوج پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر کھڑی ہوئی تھی, کیمرے تک لگائے ہوئے تھے. اور سلطان صاحب 2015 میں جب بلدیاتی انتخابات ہوئے نا کراچی میں, بلدیاتی انتخابات الطاف بھائی کی زیر قیادت, ایم کیو ایم فاؤنڈیڈ اینڈ لیڈ بائی الطاف حسین, تو یہ بڑے بڑے وزیر, بڑے منہ والا وزیر بھی پی ٹی آئی کا آج کل پتہ نہیں کس جماعت میں ہے, لیکن سینیٹر بنا ہوا ہے, یہ 8 گلیوں پہ کونسلر ہارے ایم کیو ایم کے کارکنان سے. اور اس کے بعد ایم کیو ایم پہ آپریشن ہوا. انہوں نے یہاں پر ان کے میڈیا پہ ٹاکس موجود ہیں کہ ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ 2016 میں شہر کراچی آپ کو دیں گے. ہے فیصل واڈا کا کلپ دیکھ لیجئے گا کوئی بھی نکال کے. تو جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا, جو پابندیاں ہم پہ لگی, اس کے بینیفیشری تھے. اس کے باوجود آج قائد تحریک الطاف حسین بھائی, عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو مظالم ہوتے ہیں, ان کی بہن کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوتا ہے, الطاف بھائی اس پہ آواز اٹھاتے ہیں. کس کے لیے؟ کیونکہ الطاف حسین حق و سچ کی بات کرتا ہے, اس کو یہ پرواہ نہیں. اور یہی تربیت ہماری کی ہے, اس کو یہ پرواہ نہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے, اس کو یہ پرواہ ہے کہ میں تاریخ میں کس طرف کھڑا ہوں گا. اور الطاف بھائی نے وہ کر کے دکھایا. کس کے لیے؟ جو کل اسمبلیوں میں خطاب کرتے تھے کہ میں تو ڈرون حملہ کر دوں میرا بس چلے. تو یہ ظرف ہے ایک الطاف بھائی کا, اور یہ دوسری طرف عمل ہے اس شخص کا جس کے لیے آج لوگ ہمدردیاں تو کرتے ہیں, لیکن یہ تقابلی جائزہ ضروری ہے. 22 اگست 2016 کو ہارون بھائی آپ بھی آگے تشریف لے آئیے پلیز, یہاں بیٹھ جائیے. 22 اگست 2016 کو کیا ہوا صاحب؟ 22 اگست 2016 کو ایم کیو ایم کے کارکنان کے اہل خانہ, یہ ہمارے لوگ بھول جاتے ہیں, شاہد بھائی ہمارے لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہو کیا رہا تھا وہاں. 22 اگست چرانی صاحب بھی موجود ہیں, ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, اور زاہد بھائی موجود ہیں, سب ہیں. چشتی بھائی آپ کے تو علم میں ہے ہی, لیکن دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ پتہ چلے لوگوں کو کہ صاحب 22 اگست 2016 کو ایم کیو ایم کے لاپتہ, یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے کہ ایک ماں کو پتہ ہی نہیں اس کا بچہ کدھر ہے, ایک بہن کو پتہ ہی نہیں اس کا بھائی کدھر ہے, ایک بیوی کو نہیں پتہ کہ شوہر کدھر. ان کے اہل خانہ, اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے جو لاپتہ ہوئے وہ ان کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی گئی. ان لوگوں کے اہل خانہ پریس کلب پہ موجود تھے, بھوک ہڑتالی کیمپ میں.
پاکستان بھر سے ایک سیاسی و مذہبی رہنما وہاں نہیں آیا کہ ان کی داد رسی کر سکے، ان کے آنسو پوچھ دے۔ تو اس کے بعد اس دکھ تکلیف و کرب میں بانی و قائد طریقہ الطاف حسین بھائی نے اس مظاہرے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا کہ کوئی تمہیں پوچھنے نہیں آئے گا، اور جو صورتحال بنی، اور یہ کہا کہ کل ہم جو عوامی نمائندے ہیں وہ آگے رہیں گے، ان کے ساتھ تمام کارکنان عوام مائی، یہ جو متاثرہ خاندان ہے یہ ڈی جی رینجرز کے آفس کے باہر سے بیٹھیں گے اور مظاہرہ کریں گے۔ تو صاحب پوری جماعت کے ساتھ کیا لوگوں نے دیکھا۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس تقابلی جائزے میں کہ جب یہ ہوا تو الطاف بھائی کے پاس قومی اسمبلی کے 25، صوبائی اسمبلی کے 55 اور سینٹ میں 8 لوگ موجود تھے، اور نمائندگان۔ اس پورے اقتدار کے نظام کو الطاف بھائی نے اپنے کارکنوں کے لیے لات مار دی۔ یہ فرق ہے الطاف بھائی میں کہ اقتدار کو لات مار کے اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے، اور دوسری جانب کیا کہ جس دن اقتدار گیا تو جو کل والد صاحب تھے قوم کے، ان کو جو ہے وہ نیوٹرل اور کتا کہنا شروع کر دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا جانور کے الفاظوں سے القاب سے نوازا۔ لیکن آج ظلم اگر وہاں بھی ہو تو صرف ایک آواز ہے۔ آپ یقین مانیے پی ٹی آئی کے لوگوں سے زیادہ، ان کے آفس بیریئر سے زیادہ، ان کے نمائندگان سے زیادہ، اگر الطاف بھائی سے زیادہ کوئی ووکل نہیں ہے اس پورے معاملے میں۔ تو حضور یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ الطاف بھائی ایسا کرتے کیوں ہیں؟ لوگ سوال بھی کرتے ہیں یار الطاف بھائی کو چھوڑو، نہیں بولنا چاہیے۔ بات آپ کی بھی درست ہے بھائی، وہ روایت شکن آدمی ہے، حق پرست آدمی ہے، ولی صفت آدمی ہے، اور وہ ایک کلندری سوچ رکھتے ہیں۔ جس شخص نے 25 سال کی عمر میں اس وقت کی بدماش اسلامی جمعیت طلبہ کے سامنے اور اس وقت کی آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا قیام رکھ دیا۔ اب اس ایک سیاسی طلبہ تنظیم نے کی بطن سے ایک مین پولیٹیکل پارٹی جنہیں جنم لیا، جس کا نہ بھائی بھتیجا، نہ وہ خود کبھی صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، گورنر، وزیر اعظم کا نمائندہ رہا۔ تو جو الطاف بھائی نے سوچا، مامی آپ نے کہا نا کہ 40 سال آپ نے کیا کیا، لوگ سوال کرتے نا ایم نے کیا کیا۔ صاحب الطاف بھائی نے جو سوچا کہ میں غریب متوسط طبقے سے لوگوں کو ایوانوں تک پہنچاؤں گا، وہ پہنچا کے دکھا دیا۔ اب انہوں نے جا کے کیا کیا کہ الطاف بھائی کے بعد جب ایم کیو پہ برا وقت آیا اور انہوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا، یہ ان سے پوچھو۔ الطاف دیکھیں، یہ ان سے سوال بنتا ہے۔ کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے کہ دلوں کے حال جانے۔ آپ ہی کے اس شہر میں ایم کیو ایم کے الطاف بھائی کے نمائندوں کے اندر ایک نمائندے یہاں بھی موجود ہیں جو آج شہداء کی یاد منا رہے ہیں، آج شہیدوں کے پروگرام میں موجود ہیں، اور بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ نہیں موجود ہیں۔ وہ ان کا ظرف ہے، وہ ان کا عقیدہ ہے، وہ ان کا ایمان ہے، وہ جانے۔ ہمارا کام ہے جہد و جہد۔ اب 2013 اگست سے یہ جو آپریشن شروع ہوا، آج پھر 2015 کے اندر الطاف بھائی کی تقریر پہ غیر آئینی، غیر قانونی پابندی لگائی گئی۔ آپ لوگوں کا یہاں موجود ہونا، آپ لوگوں کا یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ الطاف بھائی کے اس حق و سچ کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور حضور ہماری تو طاقت یہ ہے کہ جو کل ہم پہ الزام لگاتے تھے، اور جو کہا تھا نا ساتھی نے کہ جب ہم ایم کے کارکنان گرفتار ہوتے تھے نا، تو ڈاکٹر صاحب بڑی زبردست بات کی جاتی تھی۔ جب آپ کسی کو بتاتے تھے نا، ہم اپنے دوستوں کو بتاتے تھے یار میرے کزن کو گرفتار کر لیا، میرے محلے سے فلاں کو، تو ہمارے آفس کے یا اپ کنٹریز کے لڑکے ہوتے تھے، وہ ہم سے بولتے تھے یار کچھ تو کیا ہوگا، ایسے تھوڑی اٹھائے گی فوج۔ اب پوچھو جا کے پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر کہ کیا ہے جو راتوں کو جو تھوڑا بہت بھی ہو رہا ہے۔ تو صاحب بات اتنی سی ہے کہ ایک نظام کی تبدیلی کا عہد کیا ہے الطاف بھائی نے۔ اس نظام کی تبدیلی کے لیے انہوں نے نظریہ پیش کیا، اس نظریے سے آپ نے ہم نے رجوع کیا، اس نظریے کو مانا، اس کے حساب سے جدوجہد کی۔ پہلے دن قائد طریقہ الطاف حسین بھائی نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ بھائی یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں کی رہگزر ہے۔
تو جس کا جتنا ساتھ تھا پھولوں کی سیج کا اس نے اپنا ساتھ دیا اور کنارہ پکڑ لیا، اور جو آج بھی وفادار ہیں وہ آپ کے اور ہمارے درمیان ہیں اور ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ یہ کہتے ہیں نا، کہتے پھرتے ہیں کہ ہم نے میڈیا کے اوپر ہم نے الطاف حسین کا چیپٹر کلوز کر دیا، لوگوں سے کہلواتے ہیں، لوگوں سے وہ پیڈ لوگ ہوتے ہیں. تو بھائی یہ پچھلے دنوں، حالیہ دنوں، 2 دن پہلے، ایک دن گزشتہ دن یادگار شہداء قبرستان پہ جو پورے علاقے کو محاصرہ کیا ہوا تھا، یہ کس چیز کا خوف تھا؟ کس بات کا خوف تھا؟ تو یہ جدوجہد. اور ایک طرف یہ دیکھیں نا، جہاں 25,000 شہداء، ہزاروں ایم کیو ایم کے کارکنان آج تک لاپتہ ہیں. ایم کیو ایم کے ابھی حالیہ دنوں کے اندر، حالیہ دنوں میں لاپتہ ہونے والے ذمہ داران موجود تھے. آپ یہ دیکھیں کہ آج یہاں ہم جمع کیوں ہوئے؟ ہم جمع اس لیے ہوئے کہ وہ قومیں جو اپنے شہداء کو، ان کے ورثاء کو، ان کے اہل خانہ کو اپنی تحریک میں دینے والی قربانیاں اور جدوجہد میں دینے والے قربانیوں کو بھول جاتی ہیں، تو وہ تحریکیں، وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں. ہم جمع اس لیے یہاں ہوئے کہ آج ہم جمع ہوں. آج یہاں پر ہم قائد تحریک الطاف حسین بھائی سے بھی تعزیت کرتے ہیں کہ اس تحریک میں ان کے سگے بھائی 72 سالہ اور ناصر حسین اور ان کے بھتیجے عارف حسین، ان کو بھی شہید کیا گیا، ان کو بھی شہید کیا گیا، ان کو بھی شہید کیا گیا. اور ان کے بہنوئی ابرانی صاحب کو، ان کو بھی شہید کیا گیا. تو اس تحریکی جدوجہد میں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے گھر سے بھی خون موجود ہے، اور یہاں بھی شہداء کی فیملیز موجود ہے آج ہمارے اس پنڈال کے اندر، ہماری اس نشست میں، جن کے پیارے اس تحریک کے لیے شہید ہوئے. آج 12 دسمبر ہے. آج سے 2 دن بعد 14 دسمبر ہے 1986. ثانیہ قصبہ علی گڑھ. پاکستان کی تاریخ کے اندر جب بنگلہ دیش بھی تھا آپ کے ساتھ، جب مشرقی بات، کوئی ایسا آپ کو واقعہ نہیں ملے گا صاحب جہاں کسی بھی ایتھنک گروپ یا زبان بولنے والی، یا تشریف لے آئیں، یاد رہے، زبان بولنے والے لوگوں کے علاقوں پہ مسلح حملے کیے گئے ہوں گے. اور یہ بدنصیبی مہاجروں کے نصیب میں آئی، بانیان پاکستان کی اولادوں کے نصیب میں آئی، کہ ان کے گھروں پہ، ان کی جگہوں پر، ان کی آبادیوں پہ مسلح حملے کیے گئے. اور آپ تمام کراچی کے تمام پرانے لوگوں کو 14 دسمبر 1986 کی وہ رات، وہ ثانیہ قصبہ علی گڑھ یاد ہے. اس کے بعد ہمارے پاس صاحب اس سے پھر 2 دن آگے چلتے ہیں، 16 دسمبر 1971 سکوت ڈھاکہ ہو گیا. اس سے کیا سیکھا؟ اس سے ریاست نے کیا سیکھا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. مطلب ہم یہاں راتیں گزر جائیں اور ہم اس پہ کلام کرتے رہیں. تو گزارشت پہلے تو میری یہ، اور آپ صحافی حضرات بھی بیٹھے ہیں، آپ کی توجہ اس طرف ملبوس کرانی ہے کہ میں ایک سوال آپ احباب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد گفتگو اختتام کریں گے، کہ آپ کیا آج اس پنڈال میں موجود لوگ، آپ یہی ریفرینڈم کر لیتے نا مختصر سا، کیا اس بات کو چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بانیوں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی تحریر تصویر پہ پابندی جو لگی ہے وہ غیر آئینی ہے؟ آواز نہیں آئی ہے، پھر پتہ نہیں کیا. ابھی سوال ہو رہا ہے نا، سوال کا جواب سوال میں دے دیتے. یہ تو ہر سوال کا جواب ہے صاحب، مگر اس سوال کا تھوڑا مختصر کر لیتے. پابندی نامنظور. میں آپ لوگوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے، ایک اچھی بڑی کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور ہم بھی اپنے وسائل کے حساب سے پروگرام کرتے ہیں بھائی، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے. ہم ایک سوال یہاں پہ ہے، کیا یہ جو تحریر یہاں لکھی ہے کہ پاکستان کی مجبوری ہے، الطاف حسین ضروری ہے، آپ اگر احباب اس سے متفق کرتے تو اب صرف اپنے ہاتھ اٹھا کے بتا دیں، وہ اپنی ووٹ دے دیں.
آپ ہماری کیمرے کی نگاہیں بھی دیکھ لیں بھائی کہ جو لوگ جو متفق کرتے جو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو ہاتھ تھوڑا اوپر اٹھانا پڑے گا, آپ کا نظر نہیں آتا ہے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت شکریہ. تو یہ آج یہ کیمرے کی آنکھ نے کیپچر کر لیا ہے کہ یہ ریفرینڈم ہے, یہ ہے عوام کی امید. اور جتنے بھی ٹولے ٹولیاں این غین پی ایس پی فلانا ڈھمکانا جو بھی تجربات اداروں نے کیے, اس تجربات کا ان کو نتیجہ مل چکا ہے. اور اگر ان کو وقت ضائع کرنا ہے تو اور ضائع کر لیں بھائی, جہاں بھی ٹپے کھانے ہیں. اور جن کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ کوئی الطاف حسین بھائی کے سے ہٹ کے کوئی راستہ نکال پائیں گے, تو انہوں نے کوششیں کر کے دیکھ لی کہ شہر کا کیا ہوا. یہ میں اس طرف آنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن آپ نے بات کری نا کہ یہ گٹر میں بچے گرنا اور یہ ڈمپروں کے نیچے لوگوں کو آنا, یا حالیہ دنوں میں کراچی میں ہونے والی ایک ثقافت کے نام پر کچھ گنڈوں کی غنڈہ گردی روڈوں پہ, جو ثقافت ہمیں بھی بہت عزیز ہے بھائی, ہمیں ہر ثقافت عزیز ہے. پاکستان کو گالیاں دی گئیں, تو وہ سوال وہ جواب وہ بھی اداروں کو شاید اگر انصاف ہوتا وہ بھی نظر آتا. تو جب یہ تمام چیزیں موجود تھی تو آپ نے بھی جو جواب دیا کہ پاکستان کی مجبوری, الطاف بھائی سے زیادہ ایکسپیرینس سیاستدان موجود نہیں ہے. جب حالیہ دنوں میں ہندوستان پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی تو قائد الطاف حسین بھائی نے کیا کہا, یہی کہا تھا نا کہ یہ میرا فیلڈ مارشل ہے, میں اپنی فوج کو میں 1 لاکھ کارکنان دینے کو تیار ہوں. اب یہ ریاست کی طرح سوال بنتا ہے بھائی, اپنی سوچ اپنی حمایت تو دیں گے, اپنی سوچ اپنی حمایت تو دیں گے, لیٹیں گے نہیں. اپنے مقصد کے لیے قوم کے لیے سر تو جھکا لیں گے, کچھ باتیں بھی برداشت کر لیں گے. لیکن اگر کسی کے دماغ میں یہ خناس بیٹھا ہے نا کہ وہ MQM کو چت کر دے گا الطاف بھائی کے نظریے کو, اور آج باہر سے لوگ ڈپیوٹ کر دے گا, جیسے کارپوریشن بنی ہوئی نا یہ 2-4 بہادر آباد ٹولہ فلاں, تو یہ ان کے ذہنوں میں یہ خناس بہت پہلے نکل جانا چاہیے, شاید نکل گیا ہوگا. کیوں کہ اس تحریک کے اندر 25,000 شہداء کا مقدس لہو شامل ہے. کسی پاکستان کی تحریک میں نہیں ہے, یا تحریک پاکستان کے بعد اگر کوئی تحریک ہے تو MQM ہے. اور یہاں موجود لوگ, میں آپ سے یہ بھی بتاتا چلوں, یہاں موجود لوگ جن ہمارے پیاروں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا, ان کے اہل خانہ بھی یہاں موجود ہیں اور بھی پاکستان میں موجود ہیں. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے, ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں. خالد بھائی بات پہ کر لیجیے گا نا, بات پہ کر لیجیے گا, ابھی رک جائے. ہاں کر لیتے, کر لیں گے, ہاں کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس وقت ختم ہو رہی ہے بات. بہت شکریہ خالد بھائی. ان کے پیارے, ان کے پیاروں کی کفالت, ان کے اہل خانہ, ان کے بچوں کی کفالت کا سلسلہ بھی قائد طریق الطاف حسین بھائی اور ان کے کارکنان کرتے ہیں. دنیا بھر سے فیملی اڈاپٹ کرتے ہیں. وہ آپ کو کسی کے دسترخوان پہ یا کسی کے پیچھے بھاگتے ہوئے بھائی جان ہمیں موبائل دے دو وہ نظر نہیں آئیں گی. وہ بڑے سفید پوش گھرانے ہیں. آپ احباب سے گزارش ہے کہ جب آپ اپنے عطیات اور کچھ بھی مدد کرنا چاہیں تو اپنے شہر کے لوگوں کے بارے میں سوچیں. خدا را ان کے بارے میں سوچتا کوئی نہیں ہے. 2005 میں زلزلہ آیا تھا کشمیر کے اندر, کراچی سے لوگ ٹی شرٹیں اور جینسیں پہن کے بیٹھے یہاں پر اس پنڈال میں, وہاں مدد کرنے چلے گئے تھے. اگر خدا نہ خواستہ خاکہ بدہن یہ زلزلہ کراچی میں آ جائے اور اس طرح کی تباہی ہوتی نا, شاید آتے ادھر ادھر سے لوگ, لیکن مال غنیمت بٹورنے آ رہے ہوتے, مال غنیمت بٹورنے آ رہے ہوتے. اپنے لوگوں کے بارے میں سوچیں. خدا را یا MQM کے کارکنان, یا وفا فاؤنڈیشن ایک 501c3 ہے, وہ کام کرتی ہے ان فیملیز کے لیے. ان سے رابطہ کریں, خدا را رابطہ کریں, ان والنٹیئر سے بات کریں, ان وفا فاؤنڈیشن کے لوگوں سے 1-1, 2-2, 3-3 فیملی اڈاپشنز کے پروگرام رکھے ہوئے, خود کریں بھائی, ہمیں نہ دیں.
فیملیز خود لیں رابطے نمبر، ان سے خود ان کی بچوں کی کفالت کا دیکھ لیں معاملہ. نہیں دیا اس کو ریاست پاکستان نے کوئی معاوضہ. جو الطاف بھائی ایم کے ایم کر سکتی تھی وہ کر رہی ہے، کرتی رہے گی، لیکن اپنا کردار بھی ادا کریں. جب آپ دوسرے لوگوں کے لیے کرتے ہیں، آپ کے لوگوں کو پوچھنے کوئی نہیں آتا. اور ویریفائی کریں، ان کے کریڈینشل سے بات کریں. اور یہاں 2-4 نکالے بھی گھومتے ہیں، ان سے بھی ہوشیار رہیں. وہ آ کے آپ کے کسی کے بھیا یہ تو 1992 کے شہدا تھے، فلاں تھے، ان کو کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، ان کو تنقید کرنی ہے. وہ تنقید کرتے ہیں اور آپ تعمیر کریں، لوگوں سے رابطے کریں. آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھی رزق پہ برکت دے گا. اپنے لوگوں کو نہ بھولیں، خدا کے واسطے جد و جہد جاری رہے گی. میں بس آخر میں دو جملے کہتا ہوا، وقت کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے. بس میں یہ بات کہتا ہوا کہ آپ لوگ یہاں آئے، ساحر بھائی آپ کا بھی شکریہ، ماجد بھائی ہیں، آپ لوگوں کی فیملیز آئی ہیں شہداء کی، یہاں موجود ہیں. اس کے بعد اس کے ساتھ ہمارے دیگر بھی احباب یہاں موجود ہیں، ہمارے یہاں آئے اور اس سوچ کے ساتھ ہم یہاں جمع ہوتے ہیں کہ ایک تو ہم ایک دوسرے کا حال احوال پوچھ لیں، ہم ایک دوسرے کی خیر و عافیت لے لیں. ہم یہ سوچتے ہوئے کہ یہاں ایک وقت مقررہ ہو کہ دیکھیں ہم بہت ساری ہمارے یہاں تقاریب ہوتی ہیں، چاہے گیٹ ٹوگیدر ہو یہ وہ. میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے، خدا را اپنے شہر کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں سوچیں گے. جب تک اپنے ملک کے بارے میں سوچیں، اپنے شہر کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو کچھ نہیں سوچ سکتے. اپنے لوگوں کے بارے میں سوچیں. ہم سے کوئی کوتاہی ہو، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو، ہمارے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ کریں. ہم بھی اسی شہر کے بچے آپ کے اطراف میں ہی رہے ہیں. صرف ایک ہی گناہ ہے ہم نے کیا، جو میں سمجھتا ہوں، مجھے لگتا ہے میں نے کیا ہو اور انہوں نے بھی یہی کیا ہوا ہے کہ الطاف بھائی سے اور وفا اور اس قوم کے ساتھ اپنی جد و جہد کو یہ نہیں چھوڑیں گے، اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، اور یہ ہم کرتے رہیں گے. صاحب اس کی جو سزا ملتی مل جائے. اگر یہ ہے جی الطاف، جی الطاف، یہی بنیاد ہے اس رشتے کی، یہی بنیاد ہے. ہم آپ لوگوں کی جانب بھی آئیں گے. آنے والے دنوں میں رمضان المبارک آ رہے ہیں، لوگ اپنے عطیات خیرات صدقات دیتے ہیں. وفا فاؤنڈیشن 501(c) ٹیکس ایگزمپٹڈ ایک یہاں پہ نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے، اس میں بھی آپ لوگ خدا را آگے بڑھ کے عطیات دیں. اور اتنی ٹرانسپیرنسی میں آپ کو وفا فاؤنڈیشن اور دیگر میں چیریٹیبل آرگنائزیشن میں صرف ایک فرق بتاؤں گا، یہ ہارون بھائی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. 0% ایڈمنسٹریٹو اخراجات ہیں ہمارے، سب والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں. یہ چرانی صاحب آپ کے لیے بھی 1 روپے بھی یہاں پر جو لوگ وفا فاؤنڈیشن کے لیے کام کرتے ہیں، ہمارے ایڈمنسٹریٹو اخراجات 0% ہیں. سنا ہے یہاں پر شاید 60% تو ویسے ہی الاؤ ہے، 0% ہے. ان کے والنٹیئر موجود ہیں یا ساتھی موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے تھرو تعاون کریں. ڈائریکٹ کرنا ہے ڈائریکٹ کریں، لیکن پارٹ آف سولوشن بنے. خدا را اپنے لوگوں کو اپنائیں. میں اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام احباب کا آنے کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہاں میں یہ بات بتا دوں، جو یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں بڑی واضح بات ہے، اس میں کوئی شرمندگی شرمانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس پروگرام میں جو ہے نا وہ میری بہن نے، میری اماں نے 50 روپے دیے ہیں. صحیح ہے، تو میں اس لیے بتا دوں کہ صاحب MQM کھل اسٹیٹ سیدھی بات ہے، یہ کوئی جاگیردار وڈیروں کی جماعت نہیں ہے بھیا. صحیح ہے، یہ کوئی نہ سرمایہ داروں کی جماعت ہے. سرمایہ دار اگر ذہنی طور پہ سرمایہ دار نہیں ہے تو وہ ہمارے ساتھ چلے گا. ٹھیک ہے، یہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پیسے والوں کی جماعت نہیں ہے. اس جماعت پہ بھی بہت سارے اچھے لوگ ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے فواد بھائی ہیں ہمارے، کہاں گئے، یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ اچھے پیسے والے ہیں. صحیح ہے نا، صحیح ہے. لیکن پیسوں والوں میں ہونا اور سرمایہ دارانہ سوچ والوں کی جماعت نہیں ہے. MQM کو الطاف بھائی نے روز اول سے چندوں پہ چلنے والی جماعت ہے. ہم یہاں چندہ دیتے ہیں، آپس میں چندہ جمع کرتے ہیں. کوئی بھی پروگرام ہو خالد بھائی تعاون کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ کر دیتے ہیں. کبھی کبھار یہ پھر بھی ڈانٹ کرتے ہیں. خالد بھائی کے لیے تالیاں، یہ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں. یہ گلے لگاتے ہیں، تھوڑا ڈانٹتے بھی ہیں
چلے وہ تو صحیح ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہم چندوں ہی پہ ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری تمام تقریبات اور تمام چیزیں عوامی چندوں پہ، عوامی تعاون پر. تو اس بات کے ساتھ کہ آپ یقین مانیے آنے والا جو مستقبل ہے ایم کیو ایم کا اور اس شہر کا، بہت اچھی اچھی خبریں سنیں گے انشاءاللہ. یہ مقدس، یہ شہیدوں کا مقدس لہو رائے گا نہیں جائے گا، نہیں جانے دیں گے. آج 10 سال کے ریاستی آپریشن کے بعد شہر میں بھی، پاکستان میں بھی اور اوورسیز میں بھی کھڑے ہیں نا، تو یہ اس کی دلیل ہے. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دن جو ہے وہ یہ جو ظلم کی سیاہ رات ہے نا، وہ ایم کیو ایم کے کارکنان کی جدوجہد سے ختم ہوگی، وہ کسی کی سیٹنگ سے ختم نہیں ہوگی. یہ الطاف حسین ضروری ہے. اب آپ کا آنے کا بہت شکریہ. میں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آنے والے دنوں میں مجھے اتنی نالج نہیں ہے، اینی بڈی کین کریکٹ می، یہاں پر جو آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں کاؤنٹی کے، ان کے بھی جو ہیں جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں ہماری کمیونٹی سے، وہ بھی یہاں موجود ہیں. ہارون صاحب بھی موجود ہیں، چرانی صاحب میرے خیال سے ان کی ڈاٹر جو ہیں وہ کاؤنٹی کے لیے ہیں. اچھا وہ جیت گئے، میرے علم میں نہیں ہے. میں تھوڑا سا سوری، ان کو کانگریچولیشنس. اور جو بھی ہیں آپ لوگوں کو بھی سوشلائز کریں اپنے، اور لوگوں سے ہے کہ بھائی جہاں رہیں خوش رہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے رہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. کوئی بات رہ تو نہیں گئی نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جتنے بھی، ہاں جی یہ کور کر لیں گے وہ صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا آپ کا ایک جملہ میں نے اور بھی پڑھا، امام بھائی نے لکھ کے دیا ہے، میرے کو پڑھ دیتا ہوں میں، کہ بھائی ہمارے اور پی ٹی آئی مطلب ایم کیو ایم، ہمارے آج لوگ بلکہ یہ یوٹیوبر آگے بولتے ہیں کہ وہ قیامت خیز، وہ طوفان نوح کے بعد سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے یا پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو انہوں نے لکھ کے دیا ساتھی نے کہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے آپریشن میں صرف اتنا ہی فرق ہے جتنا راحت فتح علی اور چاہت فتح علی خان میں ہے. تو یہ اتنا فرق انہوں نے بتایا ہے. تو بڑا اچھا جملہ تھا، بہت زبردست. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی شہداء ہیں شہید اس تحریک کے لیے، تحریک پاکستان کے لیے، پاکستان میں جو بھی بم دھماکوں میں نامصائب حالات میں، وہ بچہ جو گٹر میں گر گیا، وہ بچے جو ٹرکوں کے نیچے آ رہے ہیں ڈمپروں کے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے ان کے ورثہ ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، خدا ان کو کسی طریقے سے بھی صبر دے دے. وہ صبر جو اس ماں کی چیخ، اور بہرحال بہت ساری باتیں آنکھوں دیکھی، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے، جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی کہیے. کیا عشق میں جانا ہے خاک نشینوں ٹھوکر میں. واہ زبردست، ماشاء اللہ. بہت جی. بس بقیہ ہمارے شہر کے اندر جو بھی ہمارے احباب بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو، آپ تمام سب کو بھی صحت تندرستی دے. صحیح ہے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے درمیان بھی آپس میں بھائی چارہ، ایک محبت، خلوص، احترام کا رشتہ قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ جو جد و جہد، جو کوششیں، جو کاوش الطاف بھائی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس پہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اور ہم سب کو بھی اپنے شہداء، ان کے اہل خانہ سے ایک رابطہ رکھنے کی، اور ان کے ساتھ ایک ضابطہ رکھنے کی، ان کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ، اس ہماری گلی محلوں کے بچے تھے جو اس ظلم کا شکار ہوئے، ان کے ساتھ رابطہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بس اس شعر کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ، 10 سال تو اس آپریشن کو ہی ہو گئے، اس سے پہلے بھی بھگتا ہے، کہ الطاف بھائی کی قیادت میں کہ آج بھی لگی ہے منزلوں پہ نظر، آج بھی لگی ہے منزلوں پہ نظر، اور دل میں رکھتے ہیں عزم سفر آج بھی، اور دل شکستہ نہ سمجھے زمانہ ہمیں، دل شکستہ نہ سمجھے زمانہ ہمیں، اپنی ہمت ہے سینہ سفر آج بھی. والسلام. جی الطاف صدا جی، آپ لانے کا بہت شکریہ. گزارش ہے توام کا اہتمام ہو جائے گا. خواتین پہلے نوش فرما لیں،
راستہ ہی بنوا دیں گے, اس کے بعد مرد آزاد کر لیں. اب آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی الطاف. جیے الطاف.